واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گلتوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کا دودھ پا کر ذرا پیش کریں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو بے ترتیبی زندگی گزارتے ہیں اس کو جنگل کی جانوروں والی زندگی کہا جاتا ہے. انسانوں کی زندگی بے ترتیبی نہیں ہوتی. انسانوں کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے لیے حقوق بیان کیے کہ جب انہوں نے انفرادی طور پر رہنا ہے تو ان کے لیے کیا احکام ہے اور جب اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر زندگی بسر کرنی ہے تو تب ان کے لیے کیا احکام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا اے ایمان والو تم بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. دوسری چیز فرمائی ولا تجسسوا, دوسرے گناہ کا ذکر کیا. فرمایا کہ تم تجسس میں نہ پڑو, لوگوں کی عیب کی ٹو میں نہ لگ جاؤ, کسی کا عیب تلاش نہ کرو. تیسری چیز فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا. فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو جسے غیبت کہا جاتا ہے. یہ تین گناہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے اور یہ تینوں وہ گناہ ہے جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تینوں وہ چیزیں. پہلی چیز میں فرمایا کہ تم بہت سے گمانوں سے بچو, بدگمانی کسی کے بارے میں نہ کرو, برا گمان کسی کے بارے میں نہ رکھو. کوئی شخص کیا کر رہا ہے, کوئی شخص کیا نہیں کر رہا, کہا کہ تمہیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. فرمایا تمہیں اجازت کس چیز کی ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ. فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی ایک نیکی ہے. فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی اس کا اچھائی کا پہلو نکلے. فرمایا اگر تم ایک کام کرتا دیکھ رہے ہو تو فرمایا پھر بھی کوشش کرو کہ اس کے اندر کوئی اچھا پہلو نکالو. یہ ہمارے اسلام میں رہنے کا طریقہ ہماری سوچوں پہ بھی پہرا دیتا ہے اسلام, کہ تم نے اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے, اپنی سوچوں کو بھی درست رکھنا ہے. آج یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ فرمایا تم اگر دیکھ بھی لو تب بھی تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو. یہاں تو بن دیکھی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے خلاف نہ جانے کس طرح کے پروپیگنڈے بنا دیے جاتے ہیں. ہوتا کچھ ہے لیکن کر کچھ دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ
یہ بتاؤ اگر تمہارا کوئی بھائی سو رہا ہو، سوتے ہوئے اس کا کپڑا ہوا کی وجہ سے ہٹ جائے اس کے جسم سے، تو فرمایا تم کیا کرو گے؟ حوالیوں نے کہا حضرت ہم اسے ڈھانپ دیں گے، اس کی پردہ پوشی کر دیں گے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ فرمایا تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ ان کا حضرت ایسا کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت سے کہا کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہم تو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ ہٹ جائے تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اس کا پردہ ڈھک دیں گے، لیکن حضرت یہ کیسے ہے؟ یہ ایسا کون کرے گا کہ پردہ ڈھانپنے کی بجائے وہ مزید کھول دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ہی میں سے تو وہ لوگ ہیں، تمہارے ہی تو بھائی ہیں، جو بات کچھ سنتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے بھائی کو ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بات بڑھا چڑھا کے کسی کے بارے میں کر دینا۔ ہمارا اسلام ہمیں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے ادب آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ ہم قرآن تو پڑھیں، ہم قرآن کو سیکھیں تو صحیح، ہم قرآن کی گہرائی میں تو اتریں، دیکھیں تو صحیح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ترقی کی کتنی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ آج ہم واشنگٹن کے خواب دیکھتے ہیں، آج ہم وائٹ ہاؤس کے ترانے پڑھتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ شاید جناب ہماری مقدر کا ستارہ جو ہے انگریزوں کی سرزمین سے چمکے گا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، مسلمانوں کی جب بھی تقدیر چمکی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے چمکی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی زندگی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے لیے۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن نازل کیا، قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر ایک بات کر کے نا یوں سمجھ لو کہ تمام باتوں کو جمع کر دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ایک اچھا رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا میرے حبیب کی زندگی کو دیکھ لو، بس بات ختم۔ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس انداز میں بنایا، اپنے محبوب کے اوصاف، اپنے محبوب کے انداز، اپنے محبوب کی معاشرتی انفرادی زندگی کو اس انداز میں ترتیب دیا کہ اگر کوئی محبوب علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے تمام احکامات پر عمل ہی کر لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، کہ اگر تمہیں کوئی چیز اس کے بارے میں نظر بھی آتی ہے، فرمایا نظر آتے ہوئے بھی کوئی اچھائی کا پہلو ضرور نکالو، کوشش کرو کہ اچھائی کا پہلو نکل جائے۔ اور دوسری چیز فرمائی ولا تجسسوا، فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش نہ کرو، اس کی عیب جوئی نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو فرمایا کہ عیب تلاش ہی نہ کرو، آج یہاں تو عیب گھڑ کے لگا دیے جاتے ہیں۔ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہو تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، باتوں کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا رہا اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کے عیبوں کو بیان نہ کر سکا۔ فرمایا اس کی نظر میں اپنے عیب تھے، وہ اپنے آپ کو برا تصور کرتا رہا۔ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو برا تصور کرتا رہا اس وجہ سے وہ لوگوں کے عیب ہی بیان نہ کر سکا۔ فرمایا اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری رکھی ہے۔ اب اچھا اس حدیث پاک کے اندر یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ اس بندے کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں خلیل بھائی بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں خلیل بھائی میرے پاس آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ اب خلیل بھائی شش و پانی میں رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے لیے انعام ہے کیا، انعام ہے کیا۔ اب یہ سوچیں گے کہ یار میرے لیے انعام رکھا گیا، پتہ نہیں ہے کون سا۔ جب انعام کو مخفی رکھا جاتا ہے، پوشیدہ رکھا جاتا ہے
تو انسان کے دل میں ایک خوشی اور ایک تڑپ بڑھ جاتی ہے. میں ایک انسان ہوں، ایز اے انسانیت کے، بشریت کے، میں اپنی حیثیت کے مطابق ہی کوئی انعام رکھوں گا نا ان کے لیے. تو میں کہوں گا بھائی انعام ہے، اور جو پوشیدہ انعام ہوتا ہے ہماری زبان میں اسے سرپرائز کہا جاتا ہے، کہ جو اچانک دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور دوسروں کے عیبوں کو بیان نہ کر سکے. تو یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو انعام ہے، یہ چھپایا گیا ہے. قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو یہ سرپرائز کے طور پر عطا فرمائے. یہ وہ انعام ہے. ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر نظر کریں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کے ساتھ شب بیداری کی، رات کو جاگا. فرماتے رات کو جاگ رہے تھے، میں چھوٹا سا تھا. فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اپنے والد کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا. کہا کہ نفل پڑھتے ہوئے نا میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان دیکھیے کیسے یہ لوگ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ مر چکے ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ مر چکے ہوں. کہا کہ میرے والد محترم نے میری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا. کہا باپ کی جان اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، لوگوں کے عیب بیان کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ فلاں تو یہ نہیں کر رہا، میں حاجی نمازی بن گیا ہوں، میں نے یہ کر لیا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے گزرتا ہوں. او بھائی خدا کے بندے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اس کو میری اور آپ کی عبادت کی حاجت نہیں ہے. اس نے میرے اور آپ پر اگر یہ نماز فرض کی ہے نا تو ہمیں عروج دینے کے لیے کی ہے، ہماری تقدیر کو چمکدار کرنے کے لیے دی ہے، ہمیں سنوارنے کے لیے ہمارے لیے نمازیں رکھی ہیں. مگر وہ تو بے نیاز ہے، ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں نا، ہمیں اس نے عبادت کا موقع دے دیا. فرشتے بھی تو ہے نا اس کی مخلوق ہے، جو نیکوکار ہے، معصوم ہے، جن کے ذہن کے قریب گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. اتنے معصوم فرشتے، وہ بھی تو اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، تعداد ہی معلوم نہیں، جو قیام کے اندر کھڑے ہیں وہ قیام میں کھڑے ہیں، جو رکوع میں کھڑے ہیں وہ رکوع میں قیامت تک کھڑے رہیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو تشہد میں ہے قیامت تک تشہد میں رہیں گے. اتنے فرشتے معصوم ہیں. ہمیں اس نے موقع دیا اپنی عبادت کا، یہ ہمیں اور آپ کو سنوارنے کے لیے دیا ہے کہ میرے بندے سنور جائیں، میری عبادت کر کے میرا قرب حاصل کریں. نہیں تو میاں صاحب نے کہا تھا نا پڑھنے ہوتے مان کرینا نہ آکی میں پڑھیا اور رب جابر تے کہار صداوے متا لوٹ دے بھی دودھ کڑیا. کہا کہ اس کو تیری باتوں کی کہاں ضرورت ہے، کہا کہ کبھی اترانا نہیں کہ میں یہ کر چکا ہوں، میں وہ کر چکا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے عیب کوئی بیان نہ کرے. میں رات کو کیا کرتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کی طرف سے اعلان ہوا تھا، واٹس ایپ کمپنی کی طرف سے، کہ جناب لوگوں کا ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا. کیسے افراتفری مچ گئی پورے ملک کے اندر. کیوں مچی؟ لوگ پریشان ہو گئے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے. کیوں؟ پتا تھا یار، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہے ہم، فیس بک پہ کیا کیا دیکھا، کیا کیا اپلوڈ کیا، واٹس ایپ پہ کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا چیٹس کا سلسلہ تھا. لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ہمارا ڈیٹا لیک ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے رسوائی کا سامان بنے گا، ہمارا کیا ہوگا. آج میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی عیب دوسروں کے سامنے بیان کرے. یاد رکھیے گا، جیسے میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا اور آپ کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے، خدا کی قسم اسی طرح میرا مسلمان بھائی بھی نہیں چاہتا کہ میرا عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. بڑی بشارت کی بات ہے. یار ہم لوگوں کے عیب چھپائیں، لوگوں کے عیب اچھالے نا. مسلمان دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتا، مسلمان لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. یار دیکھو اللہ کی صفت ہے ستار العیوب، اللہ کی صفت ہے ستار العیوب. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے. وہ بالغ ہو کر اپنے بندوں کے عیب چھپا رہا ہے. یار میں بندہ ہو کر لوگوں کے عیب اچھالوں،
مجھے یہ چیز زیب دیتی ہے، اس کو یہ بات کتنی بری لگتی ہوگی کہ میں خدا ہو کر، میں مالک ہو کر اپنے بندوں کے عیب چھپا رہا ہوں، یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کے عیبوں کو اچھال رہا ہے۔ کتنی بری بات ہے یار یہ۔ فرمایا ولا تجسسوا، لوگوں کی عیبوں کی ٹو میں نہ پڑو، ان کے بارے میں خیالات نہ کرو، یار یہ یہاں سے نکلا تھا، یہ کدھر جاتا ہے، اس کے پیچھے لگاؤ نہ ذرا بندے، اس کی ٹو میں پڑو، اس کے عیب ڈھونڈو، اور پھر چوکوں میں کھڑے ہو کر ہم لوگوں کے عیب بیان کریں گے۔ آج ہمسائے کے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی فساد ہو گیا، کوئی اور اس کی بچی کا، اس کے بچے کا کوئی معاملہ بن گیا، محلے میں کسی کو نہیں پتا، میں ہمسایا ہوں، اٹھوں گا باہر جا کر چوک میں، اور تو انہوں پتا ہے وہ نالا نے دے گھر کی ہوئے، جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتا دیا۔ ہائے، کیا میری یہ ذمہ داری تھی؟ میری یہ ذمہ داری تھی؟ میری ذمہ داری یہ نہیں تھی، میری ذمہ داری تھی کہ اپنے پڑوسی کی بات پر پردہ ڈالتا ہوں، میری ذمہ داری یہ تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا۔ اب میں اگر کسی کا عیب، کسی کی بات کسی کو جا کر بتاتا ہوں تو بتائیے میں نے اس کی عزت کو خراب کیا کہ نہ کیا؟ میں نے اس کی عزت کو اچھالا کہ نہ اچھالا؟ کہ میں اگر کسی کا عیب دوسرے کے سامنے جا کر بیان کروں گا کہ دیکھو بھائی فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، اس کی عزت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حدیث پاک سننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے، جو کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے عزت کی حفاظت کرے گا، فرمایا اللہ کے ذمے پر ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ میں اور آپ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا شعار کیا تھا؟ اسلام کی حقانیت کیا تھی؟ روحانیت کیا تھی؟ اور ہم کیا لے کر بیٹھے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے پتنگڑ بنا کر دوسروں کے سامنے بیان کر دیں۔ کتنی پیاری بات ہے، فرمایا جس نے پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو میں اور آپ نیت نہ کریں اگر میرے سامنے کوئی کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے بیٹھے گا تو چونکہ جب اس کا عیب بیان کرے گا تو حقیقت میں اس کی عزت کو اچھال رہا ہے، اس کی عزت پہ دھبا لگانا چاہتا ہے، میں اس کو روک دوں گا، میں کہوں گا بھائی خاموش، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرے سامنے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرو، میں سننا گوارا نہیں کرتا، میرے قرآن نے مجھے یہ حکم نہیں دیا، میرے اللہ پاک نے مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا، میرے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عیب جوئی نہیں کرنی، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج میں ہوں تو یار گناہگار لیکن عزت کی حفاظت کروں گا، ہو سکتا اللہ اسی برکت سے قیامت کے دن مجھے بھی پروانہ عطا فرمائے۔ یہ اخلاقیات ہم اپنائیں۔ آخری بات، میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری جو تیسرا گناہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اسے غیبت کہا گیا۔ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ پھر اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ، یہ جو تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہو، فرمایا یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے پسند نہیں کرو گے، پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کی غیبت کرنا ایسے ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرآن نے کہا ہے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اور فرمایا کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک ہے۔ یار ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں ایک دائرے کے اندر شائستگی کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام اس کی عیب پوشی کا درس دیتا ہے، نہ کہ عیب اچھالنے کا درس دیتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا، بیٹھے تھے، آ کر اس نے آپ کی برائیاں شروع کر دی، تو جب اس نے برائیاں کر لی نا تو آپ نے فرمایا صدقتا، آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا. وہ چلا گیا. ایک اور آیا، اس نے آ کر آپ کی بڑی مدح سرائی کی، آپ کی بڑی تعریف کی، آپ نے اس کو بھی فرمایا صدقتا، وہ بھی چلا گیا. ساتھ آپ کے ساتھی جو بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پہلا شخص آیا، اس نے آپ کی برائی کی، آپ نے اس کو بھی کہا تو نے سچ کہا. دوسرا آیا، اس نے بھی آپ کی مدح سرائی کی، اس کو بھی آپ نے کہا تو نے سچ کہا. دونوں کو ہی آپ نے سچا کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے حضور کا فرمان ہے المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسا ہی اس کو دوسرا دکھائی دیتا ہے. یہ حقیقت بات ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، جیسا وہ خود ہوگا ویسا ہی اسے دوسرا دکھائی دے گا. خود نیکوکار ہوگا، اگلا گناہگار بھی ہوگا تو اس کو اچھا لگے گا. خود اگر برا ہے تو دوسروں پہ بھی شک کرتا پھرے گا، دوسروں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے. وہ اقبال کی بات پہ مجھے رہ کے یاد آتی ہے. کلندر لاہور اقبال نے کہا تھا نا، عمر بھر ہوتی رہی ہم سے یہی غلطیاں اقبال، دھول اپنے چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے. کوتاہیاں اپنی ہوتی ہیں، دوسروں پہ نظر کرتے ہیں. وہ ایک حدیث ہمارے ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہوگا زیادہ، ایک جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ یار تمہیں اپنی آنکھ میں پڑا شتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ جملہ نہیں ہے عام، ہمارے یہاں جملے کے طور پر بولا جائے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اپنی آنکھ میں پڑا شتیر نظر نہیں آتا، یہ اس کے مفہوم لیا گیا ہے اس کا. اور لوگوں کو اپنی آنکھ میں پڑا شتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں میں پڑا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی درس نہیں دیتا. ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کی عیب پوشی کرو، کیونکہ ان چیزوں کے فضائل ہیں. نہ بدگمانی کرو، کسی کے بارے میں برا گمان بھی نہیں رکھنا، پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی. آؤ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی آج کے اس درس سے ہم یہ درس لے کر جائیں گے کہ آج کے بعد نہ تو کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے، نہ برا گمان رکھیں گے، نہ اس کی عیب جوئی کریں گے، اور نہ ہم پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں گے. نیت کیجیے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں پڑھتے رہا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. جب ہم نمازیں پڑھیں گے نا، قرآن پڑھیں گے، قرآن کو ہم سیکھیں گے. اور میں آپ کو حقیقت بات بتا دوں، میری عادت ہے، میں نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرتا بھی نہیں. منبر رسول پہ بیٹھ کر خوشامد کرنے والا مولوی بھی کیا کوئی مولوی ہے یار؟ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے علاقے میں ایک تحفہ دیا ہے. اور میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ مولانا محمد یعقوب بطاری، یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں. علم و عمل کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کیجیے. ہمارا شاگرد ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. میں استاذ ہو کر ایک گواہی دے رہا ہوں، آپ اس سے سیکھیے. یہ آپ کو علمی باتیں بھی بتائیں گے، روحانی باتیں بھی بتائیں گے. آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ مل جائیے اور دین اسلام کے کام کو فروغ دیجیے، آگے بڑھیے اور پرچم اسلام ہر گھر پہ لہرائیے. ہمارے اسلام نے ہمیں انتشار کا درس نہیں دیا. میرے حضور فرماتے ہیں بشروا ولا تبشروا، حضور فرماتے ہیں خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. بشارتیں دو، فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. آؤ اسلام کے اس پرچم کو، قرآن و حدیث کا جو ایجنڈا لے کر ہم اٹھے ہیں، قرآن و حدیث کا جو پرچم لے کر ہم اٹھے ہیں، کہ ہم نے، ہماری نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ گھر گھر تک درس قرآن و حدیث پہنچائیں گے. اس ایجنڈے کو لے کر ہمارے ساتھ چلیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری انفرادی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری معاشرتی جو زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا